بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان گنت لاتعداد درود و سلام آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی اہل طہار پر۔ میں ہوں دا میسیج ٹی وی سے خالد بخاری۔ ہم نے اپنے ناظرین کے ذوق کے مد نظر آن لائن کتاب کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک نئی ویڈیو دل چھوٹا، رکاوٹیں اور پرسرار بندوں کے نام سے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو ناظرین کو پسند بھی آئے گی اور ان کے ذوق کو مزید بڑھائے گی۔ ان تمام احباب سے گزارش بھی کرتا چلوں کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ان کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹس لازمی دیجیے گا۔ بلا تمہید، بلا تاخیر آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ان کا نام سرفراز ہے۔ یہ پاکستان کے اعلیٰ افسر ہیں۔ قدرت شہاب نے کہا، ہوں پلاننگ میں سکم کی تحقیق کرنے آیا ہے یہ یہاں؟ میں نے طنزاً کہا۔ قدرت شہاب نے میری طنز کو نظر انداز کر دیا۔ سرفراز پلاننگ کے ماہر ہیں۔ وہ بولے، بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے۔ قدرت کی زیر لب حرم میں چاروں طرف آواز گونجی۔ کوئی تمسخر اڑا رہا تھا، مذاق کر رہا تھا۔ قدرت شہاب کا مردم شناسی کا معیار میرے لیے ناقابل فہم تھا۔ فلاں شخص بڑا منہ پھٹ ہے، گالی دینے سے گریز نہیں کرتا لیکن بڑا اچھا آدمی ہے۔ فلاں شخص بڑا منہ بند ہے، نک چڑھا ہے، خود پسند ہے مگر بڑا اچھا آدمی ہے۔ فلاں شخص بڑا نکتہ چین ہے، عیب گنوانے میں مزہ لیتا ہے پر ہے بہت اچھا آدمی۔ خاک اچھا آدمی ہے، میں نے کہا۔ یہ تو عقل اور خرد کی تلوار چلائے جا رہا ہے اور پھر یہاں حرم شریف میں۔ دل چھوٹا نہ کیجیے، قدرت شہاب نے زیر لب بولے۔ دفعتاً بات جگنو بن کر میرے ذہن میں چمکی۔ تو قدرت مردم شناسی سے پہلوتے ہی اس لیے کر رہے ہیں کہ دل چھوٹا نہ ہو۔ کتنا خود غرض ہے یہ شخص جو علم، ادراک، جذبہ، راستی سب کچھ اپنے قلب کی صفائی کے تحفظ کے لیے قربان کرنے سے گریز نہیں کرتا۔ یہاں جو چاہو کرو، قدرت اللہ نے کہا، صرف دل چھوٹا نہ کرو۔ کیا پتہ یہ شخص جو آپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا نظم و نسق اور پلاننگ کی طرف ہماری توجہ مبذول کرا رہا ہے سی آئی ڈی کا آدمی ہو۔ میں نے کہا، سی آئی ڈی کا آدمی یہاں حرم میں؟ شاید یہ اس بات پر معمور ہو کہ جانچے کون دل چھوٹا کرتا ہے۔ یہاں پہ بھی سی آئی ڈی ہوتی ہے کیا؟ لیکن کس کے لیے؟ رکاوٹیں سی آئی ڈی ہی ہوتی ہیں۔ یہاں کئی صورتوں میں رکاوٹیں سامنے آتی ہیں۔ کیوں آتی ہیں سامنے؟ یہ کیا مداری پن ہے؟ خود ہی جذبہ پیدا کرتا ہے، خود ہی بلاتا ہے، خود ہی رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے۔ قدرت اللہ شاہ مسکرائے اور انہوں نے کہا، ہاں، وہ مسکراہٹ اس قدر نادانہ تھی جیسے کوئی رندانہ کوئی شرابی لڑکھڑا رہا ہو اور لڑکھڑا کر بات کر رہا ہو۔ رکاوٹیں بڑی ضروری ہوتی ہیں۔ میں نے کہا، ضروری ہوتی ہیں؟ کیسے ضروری ہوتی ہیں؟ انہوں نے کہا، رکاوٹ نہ ہو تو حرکت ممکن نہ ہو، کشش شکل نہ ہو تو پودے نہ اگ سکیں۔ رکاوٹیں اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری حرکت مثبت ہے۔ رکاوٹ یہ ثابت کرتی ہے کہ ہمیں اہمیت دی جا رہی ہے۔ وہ دیکھو، وہ قدرت نے ایک اونگتے ہوئے ظاہر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ظاہر عبادت کرتے کرتے سو گیا ہے۔ تخریبی کی طاقت مخمل ہے اور بات ٹوٹ جاتی ہے۔ میں نے ان کی بات کاٹ کر کہا، ٹوٹتی نہیں بلکہ بات چل نکلنے کی خبر لاتی ہے۔ عبادت میں نیند آ جائے تو سمجھو عبادت کاٹ رہی ہے۔ علی حیدر، ایک پہلوان نما پنجابی نے ہمارے قریب آ کر دونوں بازو اٹھا کر نعرہ لگایا، بھاجی سنگ اسود کو چوم کر آئے ہیں۔ وہ بولا، سنگ اسود کو چومے بغیر بھلا آ سکتے تھے ہم؟ لیکن وہاں تو بڑی بھیڑ ہے۔ میر صاحب بولے، ہم کیا پرواہ کرتے ہیں بھیڑ کی؟ پنجابی نے فخریہ لہجے میں کہا۔ پر وہ تو راستہ روکے بیٹھے ہیں، سرفراز نے کہا۔ راستہ روکنے والے کی ایسی کی تیسی، اس کے فلاں کا فلاں۔ پہلوان نے بڑے خضوع اور خصوع سے منہ پھاڑ کر صلوات سنائی، پھر بولا،
ساری عمر کثرت کی ہے باجی، کوئی ماحول ہے؟ ایک کو اٹھا کر ادھر پھینکا، ایک کو موڑا مار کر ادھر کیا، 5-10 کو پیچھے گھسیٹا، ایک کی گردن دبائی، ایک کو ایڑی ماڑی، بس راستہ صاف ہو گیا۔ پھر جی بڑھ کر سنگ اسود کو چوما۔ کسی کی مجال نہیں کہ ہم کو ادھر سے ہٹائے۔ علی حیدر، اس نے پھر نعرہ لگایا۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا، جیسے سنگ اسود کو بوسہ دے کر نہیں اللہ میاں کی گود میں بیٹھ کر آیا ہو۔ قدرت اللہ اٹھ بیٹھے۔ چلیے، انہوں نے کہا، حتیم میں 2 نفل ادا کریں۔ آئیے۔ ہاں ہو آئیے۔ میر صاحب بولے، اپنی جائے نماز یہیں رہنے دیجئے، ہم حفاظت کریں گے۔ میر صاحب نے اتنی محبت اور خلوص سے بات کی کہ ہم میں جائے نماز اٹھانے کی ہمت نہ پڑی اور ہمارا جگہ بدلنے کا منصوبہ ناکام ہو کر رہ گیا۔ حتیم کون سی جگہ ہے؟ میں نے قدرت اللہ صاحب سے پوچھا۔ مطاف میں میزان رحمت کے نیچے۔ حتیم، ایک ہی ہے، ایک 4 دیواری۔ اس 4 دیواری میں کیا خصوصیت ہے؟ حتیم، اولیاء کرام کی جائے عبادت ہے، کہتے ہیں وہاں ہر وقت ایک نہ ایک ولی اللہ مصروف عبادت رہتا ہے۔ اگر اکیلا شخص ہو تو جان لو کہ وہ بزرگ ہے، ولی اللہ ہے کم از کم، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو پتہ نہیں ان میں کتنے ولی اللہ ہوں۔ اولیاء کرام حتیم عبادت کرنا بڑا اعزاز سمجھتے ہیں، وہ ایک پاکیزہ مقام ہے، عبادت کے لیے عرفہ اور اعلیٰ جگہ ہے۔ اچھا، یہ ولی لوگ کون ہوتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ولایت ایک مرتبہ ہے، جس طرح فوج میں کپتان ہوتا ہے، اللہ کی فوج میں خالی کپتان ہی ہوتے ہیں کیا؟ انہوں نے آگے سے پوچھا، کیوں؟ میں نے کہا، جب بھی سنا ولی کا نام ہی سنا ہے۔ نہیں، کئی ایک مراتب ہوتے ہیں، ولی، ابدال، اوتاد، اخیار، غوث، کتب، پتہ نہیں اور کتنے مراتب ہوں گے۔ قدرت اللہ صاحب نے جواب دیا۔ میں نے پھر پوچھا، ان کا آپ کو کیسے پتہ لگا بھلا؟ انہوں نے کہا، داتا صاحب نے جو بات کھول دی۔ آپ نے کشف المجوب نہیں پڑھی کیا؟ میں نے جواب دیا، پڑھی ہے۔ پھر 1 بار نہیں 6 بار پڑھی ہے۔ پھر کچھ پلے نہیں پڑا؟ قدرت اللہ صاحب ہنس پڑے۔ وہ جانتے ہیں، جو وہ جانتے ہیں وہ بتاتے نہیں، جو لکھتے ہیں وہ بیان نہیں کرتے، پہیلیاں بجواتے ہیں، جو بیان کرتے ہیں وہ اس بات کا خاص خیال رکھتے ہیں کہیں بات مجھے ایسے بے سمجھ کے پلے نہ پڑ جائے۔ یہ تیرے پرسرار بندے، قدرت نے ہنس کر کہا، ان کا بید کسی نے نہیں پایا۔ یہ خیار، اوتاد کیا چیز ہیں؟ پہلی بار سنا ہے آج میں نے۔ معلوم ہوتا ہے یہ سیکریٹریٹ سے متعلق ہیں، فیلڈ سے نہیں۔ تو کیا ان کا سیکریٹریٹ بھی ہے؟ انہوں نے کہا، ہوں ہے۔ کیا وہ پاکستانی سیکریٹریٹ کی طرح چلتا ہے؟ قدرت اللہ صاحب نے ہنس کر میری طرف دیکھا۔ قرائن سے تو ایسا ہی لگتا ہے۔ میں نے کہا، میری حج کی فائل 6 سال پڑی رہی، کسی نے دستخط نہ کیے۔ پہلے اس بات پر حیرت تھی کہ کوئی دستخط نہیں کرتا، اب اس بات پر حیرت کر کے دستخط ہو گئے ہیں۔ وہ کیوں؟ سراسر یہی معاملہ ہے۔ کیا مطلب؟ میری طرف دیکھیے، کہاں میں، کہاں یہ مقام۔ اللہ اللہ، لیجئے۔ قدرت نے کہا۔ حتیم آ گیا۔ انہوں نے ایک 4 دیواری کی طرف اشارہ کیا۔ مطاف میں گویا ایک 1.5 اینٹ کی مسجد تھی، چھوٹی سی 4 دیواری جس کے اوپر کوئی چھت نہ تھی۔ اندر 50-60 آدمیوں کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ بنی ہوئی تھی۔ 2-3 صفیں بچھی ہوئی تھیں جن پر 1 آدمی کھڑے نفل پڑھ رہے تھے۔ قدرت اندر داخل ہو گئے، میں ان کے پیچھے پیچھے اندر چلا گیا۔ قدرت اللہ صاحب پچھلی صف پر کھڑے ہو گئے اور نفل پڑھنے لگے۔ میں قدرت اللہ کے پیچھے دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے 2 نفلوں کی نیت باندھی۔ ابھی میں نے سورۃ فاتحہ شروع ہی کی تھی کہ چاروں طرف سے آوازیں آنے لگیں۔ ایک شور سا بلند ہو گیا، ایک عجیب سی بنبناہٹ، جیسے بکرے جتنی بڑی بڑی مکھیاں بنبنا رہی ہوں۔ پھر اس بنبناہٹ کے پس منظر میں آوازیں سنائی دیں۔ کوئی چیخ رہا تھا، کوئی چلا رہا تھا، کوئی گور رہا تھا، کوئی ڈانٹ رہا تھا۔ پہلے وہ آپس میں چہ مگویاں کرتے رہے، ارے یہ شخص، یہ یہاں اتنی جسارت، باہر نکالو اسے، اٹھا کر پھینک دو، لا حول ولا قوت۔ پھر وہ سب گویا براہ راست مجھ سے مخاطب تھے۔ چل دوڑ جہاں سے، چل نکل، یہ تو کہاں آ گھسا ہے، شرم نہیں آتی تجھے؟ ذلیل، پلید، کیڑا، تعفن سے بھرپور، تو ساری فضا کو متعفن کر رہا ہے۔ دفعتاً مجھ سے گندگی کے بباکے اٹھنے لگے۔ میں نے محسوس کیا جیسے وہ بباکے میرے جسم کے بند سے اٹھ رہے تھے، جیسے میں بنفس نفیس گندگی کا ایک تودا تھا۔ چل اٹھ، نکل یہاں سے، دور ہو جا۔ وہ سب چلانے لگے۔ ان آوازوں سے بچنے کے لیے میں سجدے میں گر پڑا۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، کسی نے دونوں طرف سے میرے شانے پکڑ لیے، میرا سر ہوا میں لٹکنے لگا۔
میں نے 1000 کوشش کی کہ سر زمین پر لگ جائے اور سجدے میں گر کر میں اللہ کے حضور دعا کروں، منت کروں، آہوزاری کروں کہ یا اللہ میری غلاظت دور کر دے، مجھے اس قابل بنا دے کہ میں حتیم میں سجدہ کر سکوں۔ میں نے لاکھ کوشش کی لیکن میرا سر زمین تک نہ پہنچ سکا۔ پھر وہ سب کہکا مار کر ہنس رہے تھے، تمسخر بڑی ہنسی، جاؤ جاؤ چلے جاؤ۔ میں نے محسوس کیا جیسے میں پھانسی لگا ہوا ہوں۔ پھر مجھ پر ایک انجانہ خوف طاری ہو گیا اور میں اٹھ کر بھاگا۔ حتیم سے باہر نکلا تو حرم شریف دھندلایا ہوا تھا، چاروں طرف دھند پھیلی ہوئی تھی، بدبو کے وباکے جو مجھ سے اٹھ رہے تھے وہ دھند میں تبدیل ہوئے جا رہے تھے۔ میں سہم کر ایک کونے میں کھڑا ہو گیا اور پتہ نہیں وہاں کب تک کھڑا رہا۔ آہستہ آہستہ وہ احساس تزلیل چھٹتا گیا، پھر غصے نے بڑھ کر مجھے بے بسی اور قسم پرسی کی کیفیت سے گھسیٹ کر باہر نکال لیا۔ میں کونے سے باہر نکل آیا، غصے سے میرے کانوں کی لوئیں سرخ ہو رہی تھیں۔ یہ کیا مذاق ہے؟ گھر بلا کر بےعزتی کرتے ہو؟ پہلے خواب دکھا کر میرے دل میں آرزو کا دیا جلایا، پھر مستوں کی زبان سے مجھے مزدہ سنایا، پھر اسباب پیدا کیے، اور اب جب میں حاضر ہو گیا ہوں تو احساس گندگی دلا کر میری تذلیل کی جا رہی ہے۔ میں نے کب دعویٰ کیا تھا کہ میں پاک ہوں؟ میں نے کب دعویٰ کیا تھا کہ میں تیرے گھر میں قدم رکھنے کے لائق ہوں؟ پھر بھی میں تیرا بندہ ہوں، تیری تخلیق ہوں۔ غصے میں نے نگاہ اٹھا کر کوٹھے کی طرف دیکھا۔ منڈیر پر کوئی کہکا مار کر ہنسا۔ تجھے کس نے کہا ہے کہ تو خواص کی مسجد میں جا؟ تجھے کس نے کہا تھا کہ وہاں نفل پڑھ؟ تجھے کس نے کہا تھا کہ ان میں جا کھڑا ہو جن میں سے تو نہیں؟ منڈیر پر کوئی تالی بجا بجا کر ہنسے جا رہا تھا۔ بیوقوف بیوقوف، اپنے مقام کا پتہ بھی ہے تجھے؟ نہیں پتہ؟ ہر کسی کا اپنا اپنا مقام ہوتا ہے۔ ادھر آ، ادھر میرے کوٹھے کے ارد گرد پھیرے لے، یہی تیرا مقام ہے، یہی تیری غایت ہے، یہی تیری انتہا ہے۔ میں دیوانہ وار کوٹھے کی طرف بھاگا۔ جب میں طواف کر کے واپس آیا تو قدرت شاہ میرا انتظار کر رہے تھے۔ کیا سنگ اسود کو بوسہ دینے کے لیے گئے تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ میں نے جواب دیا کہ میں نے کبھی سنگ اسود کو بوسہ دینے کی کوشش ہی نہیں کی۔ انہوں نے پوچھا کوشش بھی نہیں کی؟ میں نے کہا نہیں۔ کیوں نہیں کی؟ مجھے کسی اس خیال کی طرف میرا خیال آیا ہی نہیں۔ طواف کرتے ہوئے مجھے سب کچھ بھول جاتا ہے، سب کچھ، حجر اسود، رمل، صوت اور ملتزم، مقام محمود، سب کچھ۔ قدرت خاموش ہو گئے۔ سرفراز اپنی عقل اور خرد کی تلوار چلا رہا تھا۔ وہ حرم شریف کے کبوتروں کی بات کر رہا تھا۔ ارد گرد کے زائرین اس کی باتوں سے انجانے میں اپنی سمت کھوٹی کر رہے تھے۔ آپ حتیم سے چلے کیوں آئے تھے؟ قدرت اللہ شاہ نے پوچھا۔ میں تو نہیں آیا تھا، انہوں نے مجھے اٹھا کر باہر پھینک دیا تھا۔ پھر انہوں نے پوچھا کس نے پھینک دیا؟ انہوں نے جن کی وہ جائے عبادت ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا لیکن کیوں؟ انہوں نے کہا تو نجس ہے اور مجھے اپنے آپ سے گندگی کی بو آنے لگی۔ اب بھی آ رہی ہے، سونگ لو چاہے تم۔ مجھے تو نہیں آتی، قدرت اللہ نے کہا۔ مجھے تو آ رہی ہے۔ اچھا یہ تو بہت بڑا کرم ہو گیا آپ پر، قدرت نے کہا۔ کیا کہا؟ مجھے اثر غصہ آ گیا۔ کرم یا ظلم؟ بہت بڑا کرم، ظلم نہیں۔ قدرت اللہ شاہ بولے، اپنے آپ سے بدبو آنا، اپنی گندگی کا احساس ہونا بہت بڑا کرم ہے۔ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ سے بو نہیں آتی، دوسروں سے آتی ہے۔ اگر آپ کو اپنے آپ سے بو آنے لگی تو یہ اللہ کا کرم ہے۔ قدرت اللہ کی بات سن کر غصے سے میرا منہ لال ہو گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے قدرت حتیم والوں کے ایجنٹ ہوں۔ میں نے غصے سے منہ موڑ لیا۔ میں یہاں ایجنٹوں کی بات سننے نہیں آیا۔ دفعتاً میں نے محسوس کیا کہ کوٹھے کی منڈیر سے کوئی میری طرف دیکھ رہا تھا۔ سن رہے ہو اپنے ایجنٹ کی باتیں؟ میں نے دہائی دی۔ ہمارا نہیں، ان کا ہوگا جنہیں تم سے بو آتی ہے۔ منڈیر سے آواز آئی، تمہیں خود اپنے آپ سے بو آتی ہوگی، ہمیں تم سے نہیں آتی۔ اللہ اکبر، میرے دل میں نعرہ گونجا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سارا حرم اذان کی آوازوں سے گونجنے لگا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔